شجر-e-ممنوع ایپیسوڈ نمبر 18۔ حسن جو کہ الیان کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ الیان کہاں پہ ہے، نہ آج آفس آیا نہ اس کا فون لگ رہا ہے۔ وہ یاسمین کو کال کرتا ہے، زینب کا نمبر لیتا ہے اور پھر زینب کو بھی کال ملاتا ہے لیکن کال نہیں ملتی۔ وہ سوچتا ہے پتہ نہیں یار ساجد کہاں پہ گیا، چلو کل آفس میں ہی اس سے بات کریں گے۔ دوسرے جو زینب اور الیان صاحب بھی ہے واپس آ جاتے ہیں سیر کر کے۔ الیان صاحب اس کو اس کے گھر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے آج کا وزٹ پورا ہوا اور اب آئندہ سے ہم اسی پہ عمل کریں گے جو تم نے گیم جیتی تھی، یعنی تم چاہتی ہو کہ ہم باہر نہ ملے تو ہم نہیں ملیں گے۔ اور جو ہے اس کو گھر کے اندر تک چھوڑنے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر جو ہے زینب اندر چلی جاتی ہے۔ اندر جا کے وہ سوچوں میں گم ہو جاتی ہے لیکن الیان صاحب ابھی تک وہاں سے واپس نہیں جاتی، وہ اس کے دروازے کے باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے زینب اچانک باہر نکلتی ہے اور بھاگ کے الیان صاحب کے گلے لگ جاتی ہے اور الیان صاحب بھی اس کے گلے لگ جاتے ہیں اور کس کرتے ہیں ایک دوسرے کو دونوں، اور یاد سے دونوں کی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ الیان صاحب کہتے ہیں مجھے امید ہے اب تم بہتر محسوس کر رہی ہوگی، اور جو ہے زینب جو ہے ہنسنے لگتی ہے، مسکرانے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو اندر چلی جاتی ہے اور الیان صاحب اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح زینب جو ہے آفس میں کام کر رہی ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو الیان کی کال آتی ہے اور کہتے ہیں گڈ مارننگ، کیسا رہا، کیا تم نے مجھے مس کیا؟ زینب کہتی بالکل بھی نہیں، اور جو ہنس کے فون بند کر دیتی ہے۔ دوستو جو حسن ہے وہ آفس میں آتا ہے اور سیدھا الیان کے کمرے میں جاتا ہے۔ کہتے ہیں الیان یہ چل کیا رہا ہے، بہت خوش لگ رہے ہو، ایسے جیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہو، بات کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، لال بھی تمہاری وجہ سے پریشان تھی، کل تمہیں کال کرتی رہی۔ الیان کہتا ہے کہ مجھے میرے سے تم اس کے بارے میں بالکل بھی بات نہ کرو۔ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے، کیا یہ سب زینب کی وجہ سے ہے؟ الیان صاحب کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چلو کہاں پہ توجہ دو۔ اور جو ہے سویا ہوتا ہے تو عالیہ صاحبہ آتی ہیں اور کہتی جلدی اٹھ جاؤ، تمہیں ایک کام کرنا ہے، جلدی اٹھو۔ وہ کہتے ہیں کیا صبح صبح آپ مجھے اٹھا رہی ہیں، کیا کام کرنا ہے مجھے ذرا بتائیں تو صحیح، ابھی تو اتنی صبح ہے، اتنی جلدی تم کیوں اٹھ رہی ہو، ذرا سو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اٹھو جلدی کرو، میں ناشتہ کر رہی ہوں، تم اٹھو اور تمہیں اب یلڈز کا پیچھا کرنا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھنا ہے، وہ روز کیا کرتی ہے، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، ہمیں اس کی کمزوری کو ڈھونڈنا ہے، آج سے تم اس کا پیچھا کرو گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اپا، اٹھ جاتا ہوں اور ابھی یہ کام کا آغاز کر دیتا ہوں اس کام کا۔ جس طرح جو زہرا ہے وہ بھی پریشان ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر سنان کی کال نہیں لگ رہی ہوتی۔ وہ اس کے جو ہے ہاسپٹل میں کال کرتی ہوئی کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر سنان سے رابطہ کرنا ہے، کیا مجھے اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے، میں ان کو چیک کروانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سنان تو یہاں سے چھوڑ گئے ہوئے ہیں، ان کی جگہ نئے ڈاکٹر ہیں، اگر آپ ان کے چیک کروانا چاہتی ہیں تو ہم آپ کی بکنگ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے ڈاکٹر سنان سے ہی بات کرنی ہے، اگر آپ مجھے ان کا پرائیویٹ نمبر دے دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میم ہمارے پاس جو ان کا پرائیویٹ نمبر ہے وہ یہ ہے، لیکن زہرا کہتی ہے یہ تو میرے پاس ہے پہلے ہی اور میں کافی ٹرائی کر رہی ہوں، مل نہیں رہا، کیا ان کا نیا نمبر نہیں ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں نہیں میم ہمارا نیا نمبر نہیں ہے۔ زہرا کہتی ہے اچھا اگر آپ کو ان سے رابطہ ہو تو میرے بارے میں ضرور بتائیے گا، اور یہ کہہ کے فون بند کر دیتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ کہاں چلا گیا ہے ڈاکٹر سنان۔ یلڈز بھی جاب پہ ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے اور خالد صاحب کے لیے جو ہے فروٹس لے کے جاتی ہے ان کے کمرے میں۔ خالد صاحب کہتے ہیں کہ امید ہے تمہاری رات اچھی گزری ہوگی اور پریشانی تو نہیں کوئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت بہتر فیل کر رہی ہوں، آپ جو ہے فروٹس لیجیے، میں اپنا کام کرتی ہوں۔ خالد صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ آفس ٹائم ختم ہو جاتا ہے، خالد صاحب گھر کے نکلتے ہیں۔ یلڈی جو کہ انتظار کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی خالد صاحب آئیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہی نکلوں۔ جیسے ہی خالد صاحب آتے ہیں یلڈی اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور باہر کی طرف چل پڑتی ہے۔ کہتے ہیں یلڈی گھر جا رہی ہو اور تمہیں میں جو ہے ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یلڈی کہتی نہیں میرا دوست آیا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اب یہ دوست کون ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ یہ جو یلڈی کی دوست کا کزن تھا اور یلڈی نے اس کو اپنی پلاننگ کے لیے ساتھ رکھا تھا۔ پلاننگ کیا تھی کہ یعنی وہ خالد صاحب کو اب جلانا چاہتی تھی تو اس لیے اس کو اپنے آفس کی باہر بلایا تھا۔ یلڈز خالد صاحب سے کہتی ہے کہ وہ میرا دوست آیا ہوا وہی مجھے ڈراپ کر دے گا۔ خالد صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہیں بہتر لگے۔ خالد صاحب کو یلڈز باہر کی طرف جاتے ہیں، باہر وہ لڑکا کھڑا ہوتا ہے، یلڈز جو ہے اسے ہنس کے باتیں کرتی ہے، اس سے گلے ملتی ہے۔ خالد صاحب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے، وہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور کچھ اسی بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یہ لڑکا کون آخر یہ کیوں آیا ہے یہاں پہ۔ یلڈز جان کے ہنس کے ان کے سامنے باتیں کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے چل پڑتی ہے۔ خالد صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے، زینب گھر آتی ہے اور آ کے بتاتی ہے یلڈز کو کہ یلڈز مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا پیار ہو گیا، میں تمہیں ان کاموں سے منع کرتی رہی ہوں لیکن یہ سب کیسے ہو گیا مجھے نہیں پتا۔ یلڈز کہتی ہے واو یہ تو کمال ہو گیا، میں بالکل لو ڈاکٹر ہوں، میں تمہاری ہیلپ کروں گی، تم بتاؤ تمہیں کیا فیلنگ ہے۔ ساری وہ بتاتی ہے کہ ایسے ایسے مجھے وہ لے کے گئے اور جو ہم نے سیر کیا، وزٹ کیا
اور کس بھی کیا، ساری باتیں بتا دیتی ہے اس کو. تو یلڈز کہتی ہے یہ تو واقعی بہت ہی زبردست ہو گیا، وہ ایک انتہائی اچھا انسان ہے، تمہاری اتنی کیئر کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے، اور تم کیا چاہتی ہو. زینب کہتی ہے اچھا بس کرو، اب مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، میں بس تمہیں بتانا چاہتی تھی، میں تمہیں بتا دیا. زینب کہتی ہے کہ اب مجھے چلنا ہے، ذرا مجھے الیان صاحب کے ساتھ کام ہے، اور میں ذرا اب جا رہی ہوں. تیار ہوتی ہے اور نکل جاتی ہے. دوسری طرف جو کوہر ہے وہ بھی یلڈز کے محلے میں آ جاتا ہے، وہاں پہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا گھر کون سا ہے. یلڈز کی ہمسائی جو ہے ہمیشہ کی طرح باہر بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے لڑکے تم کس کو تلاش کر رہے ہو، کیا چاہیے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ میری دوست کا گھر ہے یلڈز کا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. وہ کہتی یلڈز آگے تو میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا، وہ تمہاری دوست ہے، کیا تمہاری کمپنی میں کام کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں کمپنی میں ہی کام کرتی ہے. آگے سے وہ کہتی ہے کہ یہ دونوں جو ہے اکیلی رہتی ہیں، ان کی ماں بھی بہت اچھی عورت ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ساری انفارمیشن لیتا ہے اس سے اور وہاں سے چل پڑتا ہے. یلڈی جو ہے اس لڑکے کا شکریہ ادا کرتی ہے جس نے اس کی مدد کی. کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو، آگے بھی تمہیں جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی وہ میں تمہیں ہیلپ تمہاری کروں گا ہر طرح سے. یلڈی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے. دوسری طرف جو زینب ہے وہ تیار ہوتی ہے اور الیان صاحب کے گھر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ الیان صاحب نے اس کو کہا ہوا تھا کہ ہم نے آج رات کھانا بنانا ہے میرے گھر پہ، ہم دونوں کوکنگ کریں گے. تو زینب جو ہے اس حوالے سے الیان صاحب کے گھر جاتی ہیں. وہاں پہ جیسی وہ جاتی ہے الیان صاحب کہتے ہیں آ گئی تم، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ زینب کہتی ہے بہت زیادہ. تو کہتے ہیں چلو آؤ پھر کھانا کھاتے ہیں. وہ سیدھا اس کو کچن میں لے جاتے ہیں. زینب کہتی ہے کھانا کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا تو تھا کھانا ہم بنائیں گے اور پھر کھائیں گے، چلو کوکنگ کرتے ہیں، تم جو ہے یہ ویجیٹیبلز کاٹو اور جلدی جو ہے کوکنگ ہم کرتے ہیں جب تک میں اوون کو تیار کرتا ہوں. اور گھر آتا ہے، عالیہ پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم نے آج سارا دن کیا کیا؟ کہتے کہ میں نے جو ہے اس کے محلے میں گیا، وہاں پہ خاتون سے تھوڑی سی انفارمیشن لی، کچھ خاص انفارمیشن تو نہیں ملی لیکن کافی حد تک مل گئی ہے. وہ دو بہنیں ہیں وہ اکیلے رہتی ہیں، ان کی جو ہے امی بھی ہیں ایک، اور کچھ انفارمیشن لی ہے. عالیہ کہتی ہے اچھا تو اس کی بہن بھی ہے، اب ہم اس کی بہن کو استعمال کریں گے اور جو ہے اس سے مزید انفارمیشن نکالیں گے، ان کے ماں باپ تک پہنچیں گے. اور کہتا ہے جیسے تم کہو. ڈنر ہو رہا ہوتا ہے، خالد صاحب، زہرا، لیلا اور ٹرین سب بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اسی ٹائم جو ہے زہرا کے فون کی بیل بجنے لگتی ہے. خالد صاحب غصے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تب اپنے فون کو یہاں پہ ٹیبل پہ نہیں رکھنا، اپنے کمرے میں رکھنا ہے، یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کہتے کہ ڈیڈ معاف کر دیں میں اٹینڈ نہیں کر رہی، اور فون بند کر دیتی ہے. کھانا کھا کر جو کہتے ہیں خالد صاحب زہرا کو کہ ذرا تم میرے اسٹڈی روم میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے. زہرا اسٹڈی روم میں جاتی ہے تو خالد صاحب وہ بریسلٹ سامنے کر دیتے ہیں. کہتے کہ یہ تو تمہارا تھا، کہاں پہ تم نے کھویا تھا اس کو؟ تو زہرا کہتی کہ پاپا مجھے پتہ نہیں لگا کہ ایک دم کیسے ہو گیا، یہ سب گر گیا، ٹوٹ گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو تب آپ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں ATM مشین ملا ہوں کہ تم لوگ کو چیزوں کا احساس نہیں ہے؟ اب سے تمہیں کوئی نئی جیولری نہیں ملے گی، جو تمہارے پاس سیو ہے وہی پہنو گی، اور یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا، اور دراز میں رکھ لیتا ہے. زہرا کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے پاپا. اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کیا میں نے کوئی جان کے گرایا تھا؟ لیکن انہوں نے تو مجھ پہ غصہ کرنا ہی ہوتا ہے. اسی ٹائم جو ہے ڈاکٹر سنان کی کال آ جاتی ہے. ڈاکٹر سنان کیونکہ نئے نمبر سے کال ہوتی ہے، ڈنر پہ بھی اسی کی کال آ رہی ہوتی ہے. وہ کال اٹھاتی ہے، کہتی کون؟ وہ کہتے میں بات کر رہا ہوں سنان. کہتے سنان تم کہاں پہ ہو؟ تمہارا کہیں پتہ نہیں لگ رہا، تمہارے کلینک بھی فون کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فائنینشیل پرابلمس تھی جس کی وجہ سے میں جرمنی شفٹ ہو گیا. زہرا کہتی ہے اگر تمہیں کوئی پیسوں کا مسئلہ تھا تمہیں مجھے تو ایٹ لیسٹ بتانا چاہیے تھا، میں تمہاری ہیلپ کرتی. وہ کہتے ہیں کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا، اور فون بند کر دیتا ہے. پھر مسکرا کے کہتا ہے خالد صاحب تم تو مجھ سے نفرت کرتے لیکن تمہاری بیٹی تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے. آپس یعنی کہ خود سے ہی بات کرتا ہے. ڈاکٹر سنان پھر جو ہے عالیہ کو کال بناتا ہے. عالیہ فون اٹھاتی ہے، کہتے ہیں کون؟ تو بتاتا ہے سنان. تو کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے، سب جو مصیبت پریشانی یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ خالد نے اپنے بندے بھیجے تھے، مجھے مارنا چاہتا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے مجھے اپنا کلینک کو بیچنا پڑا، مجھے جرمنی شفٹ ہونا پڑا. وہ کہتے صرف تمہاری وجہ سے ہوا. آگے سے عالیہ کو غصہ آتا ہے، کہتے کہ تم نے مجھے اس حال میں کر دیا، آج جو کچھ ہوں اس کی وجہ سے تم ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. تم سے تم بات کرنا پسند نہیں کرتی، اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی. اور سنان جو ہے کہتا ہے فون بند کر دیتا ہے. کھانا کھانے کے بعد جو ہے الیان صاحب کہتے ہیں چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، اور اس کو گھر چھوڑتے ہیں. اس کے بعد جو واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں. زینب جو ہے بیٹھی ہوتی ہے، الیان کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے سونے سے پہلے. تو اسی ٹائم میسج آتا ہے الیان صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ سو گئی؟ زینب جواب دیتی ہے نہیں،
تو کہتے ہیں کہ میرے بارے میں سوچ رہی ہو نا؟ زینب کہتی نہیں، وہ کہتی جھوٹی، چلو سو جاؤ، صبح تمہیں آفس بھی جلدی آنا ہے۔ اور زینب بھی مسکراتی ہوئی سو جاتی ہے اور الیان صاحب بھی اپنے گھر مسکراتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ عالیہ صبح سویرے تیار ہوتی ہے اور وہ سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر سنان کے ساتھ وقت گزارتی تھی اس کو اپنے آپ پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے خالد صاحب بھی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یلڈز آتی ہے اور یلڈز آ کر کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے تھی۔ وہ کہتے کیا فیور چاہیے تھی؟ وہ کہتے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو جاب کی بہت ضرورت ہے، کیا آپ اس کو جاب دلوا سکتے ہیں؟ اگر اس کے یہاں پہ کوئی انتظام ہو جائے وہ کوئی بھی کام کر لے گا۔ خالد صاحب کہتے ہیں کیا تم واقعی اس کی کیئر کرتی ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ خالد صاحب کہتے چلو ٹھیک ہے، صبح اس کو بلا لینا، اس کو کہیں نہ کہیں میں اس کا جاب کا بندوبست کر دوں گا۔ یلڈز وہاں سے جو ہے کمرے سے نکل جاتی ہے۔ زرین صاحبہ اور لیلا جو ہے وہ آتے ہیں۔ زرین صاحبہ کہتی ہے کہ میں جو آج رات خالد کے ساتھ ڈنر کروں گی۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے پاپا سے کہا تھا لیکن پاپا بزی ہیں، ہم ان کو بغیر بتائے آگے کہیں وہ غصہ ہی نہ کرے۔ وہ کہتے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ سیدھا جو ہے خالد صاحب کے کمرے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج رات یہ چاہ رہی تھی ہم سارے مل کے ڈنر کریں، تو تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مجھے شور کیوں نہیں؟ وہ کہتی ہے الیان کو بھی بلا لیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، میں الیان کو خود کال کر دیتا ہوں۔ الیان کو کال کر کے خالد صاحب بتاتے ہیں کہ آج رات جو ہے زرین اور لیلا ہم سب جو ہے مل کے ڈنر کرنا چاہ رہے ہیں، اگر تم بھی ہمیں ٹائم دو تو اچھا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں خالد، میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا، تم مجھے جگہ میسج کر دینا۔ یہاں پہ ایپیسوڈ 18 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے کا شارٹ ریویو تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے مختلف فارورڈ بن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔